اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز دوستو، اگر آپ کے کپڑے اچانک سے کٹنا یا اچانک سے کپڑے پھٹنا شروع ہو جائیں، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھیں کہ آپ کے کپڑے کٹنا یا پھٹنا شروع ہو جائیں، آپ نے اپنے کپڑے بالکل حفاظت سے سیکیورٹی کے ساتھ رکھے ہوں، یعنی کہ الماری میں، بریف کیس میں یا پیٹی کے اندر کسی بھی جگہ پہ اپنے کپڑے رکھے ہوں، اور باقی بھی کپڑے آپ کی اس الماری میں یا جہاں بھی آپ نے کپڑے رکھے ہوں موجود ہوں، اور کوئی چوہا یا کوئی بھی کیڑا اس الماری میں نہ جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے کپڑوں پہ کٹ کے نشان نظر آئیں، اور وہ نشان بھی ایسے ہوں کہ جیسے بلیڈ یا کینچی کی مدد سے انہیں کاٹا گیا ہے، یا بعض دفعہ آپ کے کپڑے اچانک سے غائب ہو جائیں اور تھوڑے عرصے کے بعد یا تھوڑے دنوں کے بعد واپس مل جائیں، تو عزیز دوستو یہ کالے جادو کی نشانی، کالے جادو کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ جادو ہو رہا ہے یا جادو ہو چکا ہے۔ آج کی خصوصی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا علاج، اس کا اثر ختم کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ اس طرح کا جادو بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور خصوصی طور پر یہ جادو جسم کے لیے، یعنی جسم کی بیماریاں بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، جس میں میری بہنوں کو خاص دنوں میں خون آنا بند ہو جانا، یا حد سے زیادہ خون آنا، یا خون بالکل نہ رکنا، اولاد کی بندش ہو جانا، جسم میں بہت عجیب قسم کی بیماریوں کا آنا شروع ہو جانا، ہر وقت کھچاؤ یا تھکان کا احساس رہنا، کندھوں میں، کمر میں بہت زیادہ درد محسوس ہونا، اور اسی درد کی وجہ سے آپ کے اندر چڑچڑاپن عام دنوں میں آتے جانا۔ ویسے تو جادو کی بہت ساری نشانیاں اور بھی ہیں، اور ہم نے بہت دفعہ یہ نشانیاں بتائی ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم ایک دفعہ پھر یہ نشانیاں بتا دیتے ہیں۔ یہ نشانیاں ان بہن بھائیوں کے لیے بتائی جا رہی ہیں جو پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ قیمتی اشیاء کی اچانک سے چوری ہو جانا، یا تھوڑے عرصے کے بعد وہ چیز واپس آ جانا، جسم پہ اچانک سے زخم کے نشانات نظر آنا جبکہ آپ کو کوئی بھی چوٹ نہ لگی ہو، جسم سے عجیب سی بدبو کا آنا شروع ہو جانا، اور یہ بدبو عام طور پر پسینے کی نہ ہو، اور یہ بدبو آپ کے نہانے کے بعد بھی آپ کے جسم سے جدا نہ ہو۔ عزیز دوستو، یہ بدبو ہر مریض کے اندر سے نہیں آتی، کوئی مریض ایسے ہوتے ہیں جو دور سے ہی بتا دیتے ہیں کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ کسی معالج کے پاس جاتے ہیں تو معالج ان کو فوراً بتا دیتا ہے کہ آپ پہ جادو موجود ہے۔ سوئی یا کسی تیز چیز کا چبھنا یا لگنا محسوس ہونا، سوتے ہوئے کچھ کھانا محسوس ہونا، جب آپ کی آنکھ کھلے تو اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ آپ کے منہ میں ہونا، سوتے ہوئے جھٹکے لگنا، سوتے ہوئے رونا، اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور دیکھنا، تنہا اکیلی جگہوں پہ، ویران جگہوں پہ اپنے آپ کو دیکھنا، خواب میں کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا، ڈرانوے خواب بار بار آنا، خواب میں گوشت دیکھنا، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا، نماز، ذکر، قرآن سے دور بھاگنا، رشتہ داروں، دوستوں سے کراہت، دشمنی محسوس کرنا، اور اکیلا رہنا شروع ہونا، ہر وقت ناراض رہنا، چڑچڑاپن رہنا، کندھے، سر، کمر میں بہت زیادہ کھچاؤ محسوس ہونا، بچہ نہ ہونا جبکہ شوہر اور بیوی کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں لیکن اس کے باوجود بھی بچے کا نہ ہونا، یا بچہ پیٹ میں ہی، حمل میں ہی ختم ہو جانا، یا اگر بچہ ہو بھی جانا تو 30 سے 40 دن کے اندر اندر پیلے کلر کے دست کرتے ہوئے بچے کا مر جانا، اور جب وہ بچہ مرنا تو اس کا رنگ جامنی کلر کا ہو جانا، رشتے نہ آنا، بچیوں کے لیے اچھے رشتے نہ آنا جبکہ ان کی پڑھائی کا، جہیز کا یا رنگ کا یا کسی بھی طرح کا مسئلہ نہ ہونا۔ عزیز دوستو، یہ کالے جادو کی علامات و نشانیاں ہیں، اور اگر آپ میں یہ علامات، نشانیاں 70% سے زیادہ موجود ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو کا اثر موجود ہے۔ جادو کا اثر ختم کیسے کیا جائے، یا کپڑے اگر پھٹنا یا کٹنا شروع ہو چکے تو اس کا اثر کیسے ختم کیا جائے؟ عزیز دوستو، عمل کچھ یوں ہے کہ آپ نے صبح نہار منہ، خالی پیٹ، یعنی کہ صبح جیسے ہی آپ اٹھیں، برش کریں، منہ دھوئیں اور ایک پانی کا گلاس لے لیں، اس پانی کے گلاس کے اوپر 3 مرتبہ درود ابراہیمی
یعنی کہ وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، یعنی کہ الحمد شریف کی تلاوت کریں 3 بار سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت کریں، اور 3 بار سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا 3 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھیں، اور آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس پانی پہ دم کر دیں۔ یہ پانی آپ نے لگاتار 7 روز تک پینا ہے، اور جیسے ہی آپ کو پیشاب آیا کرے گا آپ کے اندر سے تمام جادو باہر نکلنا شروع ہوگا۔ یہ پانی گھر کے باقی افراد بھی پی سکتے ہیں، اور عزیز دوستو لگاتار 7 روز تک آپ نے سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ، مکمل سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ گھر میں لگانی ہے، کیونکہ یہ کپڑے جنات کے ذریعے آپ سے لیے جاتے ہیں، اور جب سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ آپ کے گھر میں لگائی جائے گی تو جنات وہاں سے فوراً بھاگ جائیں گے۔ عزیز دوستو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل تو تھا بھی ختم ہونے والا، مٹنے والا۔ عزیز دوستو فتح مکہ کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں 360 بت موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چھڑی کی مدد سے ان بتوں کو مارتے، توڑتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے۔ یہ آیت اس طرح کے جادو کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہے، اور ویسے بھی اگر آپ دن میں اس آیت کی تلاوت کر کے اپنے پہ دم کرتے رہیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ضرور ہوگا۔ عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی مشکل، کسی کی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق حز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا